بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پوچھتے ہیں کہ سر جو تعلقات ہیں لڑکے اور لڑکی کے تعلقات اس کے بنانے میں کیا حرج ہے۔ ان بچوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا کہ جن کے گھروں میں، جن لڑکوں اور لڑکیوں کے گھروں میں ان کے ماں باپ اور ان کے بہن بھائی ان سے محبت کے معاملے میں ذرا کنجوسی کرتے ہیں۔ تعریف کے معاملے میں تو جب یہ لڑکے اور لڑکیاں کالج میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یونیورسٹی میں جہاں ان کو گروپس میں کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہاں کا چلن ہے، معمول ہے، اگر آپ نے اس تعلق کو، اس تعارف کو دوستی میں کنورٹ کر لیا اور اس کی ذات برادری اور ہے تو آخر میں پھر آپ مارے جاتے ہو۔ دل کو اچھا لگنا اور چیز ہے، پر آپ کے خاندان کو اچھا لگنا یہ زیادہ اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو سلام، پیار، محبت اور ڈھیر ساری دعائیں، پر اس کے ساتھ یہ گزارش بھی کہ زندگی ایسی چیز ہے جو تحفے کے طور پہ بھی ملتی ہے، انعام کے طور پہ بھی ملتی ہے، پر کبھی کبھی سزا بن جاتی ہے۔ سزا ان کے لیے بنتی ہے جو زندگی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ سوچئے جب ہم موٹر وے پہ ہوتے ہیں، زندگی کی موٹر وے پہ، تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس میں فاسٹ ٹریک ہے، اس میں میڈیم ٹریک ہے یا سلو ٹریک ہے، تو ہم ان کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ اگر سلو ٹریک میں آپ فاسٹ چلو گے تو دقت ہوگی، چونکہ اس پہ ہیوی ٹریفک ہوتی اور ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے۔ اسی طور پہ اگر آپ فاسٹ میں رک جاؤ گے اچانک تو پیچھے سے پہ آ کے گاڑیاں لگیں گی۔ تو جو لوگ آبزرو کرتے ہیں، جنہوں نے تجربے کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے مشاہدے کیے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرتے، اور جو غلطیاں کرتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ اسی طور پہ انسانی تعلقات میں جب بھی ہم تعلقات کو بناتے ہوئے 3-4 چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ آپ سوچیں، بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی بڑی گاڑی پہ یونیورسٹی آتی ہے یا کالج آتی ہے یا میڈیکل کالج پہ آتی ہے، اور آپ جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ یا وین پہ، یا کوئی آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ، تو آپ سوچئے وہ جتنے بھی آپ پہ ڈل جائے، کتنی بھی آپ پہ قربان ہوتی جائے، اگر آپ اس رشتے کو بنانے کی کوشش کرو گے تو آخر میں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں بچتا۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پوچھتے ہیں کہ سر جو تعلقات ہیں لڑکے اور لڑکی کے تعلقات اس کے بنانے میں کیا حرج ہے۔ یہ تو ایک انسانوں کو بیلنس آ جاتا ہے، رشتوں کو سنبھالنا آ جاتا ہے، ایک دوسرے کا دل رکھنا آ جاتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا کہ ان سے دل رکھنا نہیں آتا، دل ٹوٹتا ہے اور آپ کا خود سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا کہ جن کے گھروں میں، جن لڑکوں اور لڑکیوں کے گھروں میں ان کے ماں باپ اور ان کے بہن بھائی ان سے محبت کے معاملے میں ذرا کنجوسی کرتے ہیں۔ تعریف کے معاملے میں تو ہمارا ہر دوسرا گھر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی تعریف نہیں کرتے، نہ ان کی شکل کی، نہ صورت کی، نہ پہناوے کی، نہ مینرزم کی۔ ان سب کے پاس گلے شکووں کی اتنے بڑی بڑی پنڈیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ان کے منہ پہ مارتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ لڑکے اور لڑکیاں کالج میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یونیورسٹی میں جہاں ان کو گروپس میں کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہاں کا چلن ہے، معمول ہے، یا وہاں کچھ پیریڈز کے درمیان اسکول کالج میں نہیں ہوتا، مسلسل آپ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں وقت ملتا ہے تو یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو نتیجتاً ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس تعلق کو، اس تعارف کو دوستی میں کنورٹ کر لیا اور اس کی ذات برادری اور ہے تو آخر میں پھر آپ مارے جاتے ہو۔ اگر آپ کا مالی طور پہ بہت فرق ہے، تفاوت ہے، تو یاد رکھیے گا نہ لڑکے کے ماں باپ نہ لڑکی کے ماں باپ دوسرے فیملی کو جو مالی طور پہ کمزور ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق بنانے پہ بالکل آمادہ نہیں ہوتے۔ جب آپ یہ دوستی نہ ہوتی تب آپ بھی اسی حق میں ہوتے کہ دونوں کا ایٹ پار ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں اس سے ہٹ کے لوگوں نے دوستی کی، تعلق بنایا، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور الگ سے شادیاں کر لیں، ہم نے ان کو سکھی رہتے نہیں دیکھا، کیونکہ ان میں سے ایک بہت آسانی، آسودگی اور کمفرٹیبل زندگی کا خوگر ہوتا ہے، وہ زندگی کو نہیں اپنا سکتا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ تو وہ باتیں جو میں نے آپ کو نفع نقصان بتایا۔ جب ہم کسی دین میں، کسی مذہب میں ہوتے ہیں، کسی ملک میں ہوتے ہیں، کسی ادارے میں ہوتے ہیں،
تو وہاں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی لمٹس کو اون کرو گے. اگر اللہ نے اور اس کے رسول نے کچھ چیزوں سے منع کیا تو ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ دین میں پورے کے پورے آؤ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی یہاں مرضی ہوئی نماز پڑھ لی, یہاں مرضی ہوئی کسی اور کے ساتھ آپ سیر پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے نکل گئے. دیٹس ناٹ پاسبل. یہ گستاخی میں گنا جائے گا, غلطی میں نہیں گنا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بدنامی کہاں سے ہوتی ہے, رسوائی کہاں سے ہوتی ہے, جو غلطیاں ہیں وہ آپ کو منہ کے بل کیوں گراتی ہیں. تو یہ تعلق ایسا ہے کہ جس کو بناتے ہوئے ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت, اپنے جو بھی آپ کا مذہب اور دین ہے اس کی لمٹس, اور ان چیزوں کو جو آپ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ آپ کے ہاں جو خاندان میں اگر آپ کل اس کو ساتھ لے کے جاؤ یا ان کو متعارف کراؤ تو ہمیشہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بندہ پہلے اوائڈ کر لیتا ہے. دل کو اچھا لگنا اور چیز ہے, پر آپ کے خاندان کو اچھا لگنا یہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ اس کے فیصلے انہوں نے کرنے, اس پہ خرچہ بھی ان کا ہونا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, گڈی مالکاں دی نخرے لوکاں دے. تو جن کا خرچہ ہونا ہے, جن کا وہ بچہ یا بچی ہے, انہی کی مانی جائے گی. ہمیشہ اتنا سا تعلق رکھیں کہ جو شرمندگی کا باعث نہ ہو, جس کو بعد میں ڈس اون نہ کرنا پڑے اور پھر آپ کو آنسوؤں سے رونا نہ پڑے. ادروائز پھر آپ کے وہ سارے ماہ و سال ضائع ہوتے ہیں. یہ جو جتنے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ. اچھا جی, کچھ آپ کے سوال بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فیصل سر, میری جس جگہ شادی ہوئی ہے بس وہاں میری 6 سالی ہیں, میں ان سب کو کیسے ہینڈل کروں؟ بیٹا بہت احتیاط سے ہینڈل کریں. یہ سالیوں والے ایشو پہ جتنے لوگوں کے کمنٹس آئیں وہ پڑھ لیجئے. ایک ذرا سی بے احتیاطی آپ کو منہ کے بل گرائے گی, آپ کی عزت بھی جائے گی, رشتہ بھی خراب ہوگا. اور بچیاں معصوم سی ہوتی ہیں, آپ ان سے شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کے تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں, بٹ ان سے ملنے میں ڈسٹنس رکھیں, گلے لگانے میں ڈسٹنس رکھیں. جو چیزیں مروج ہیں, جو چیزیں ہمارے ہاں مسلمہ ٹریڈیشنز ہیں, ان کو آپ ڈیویٹ نہ کریں تو آپ کو بہت مسئلہ نہیں بنے گا. عارفہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے, 2 ماہ رہ گئے ہیں, وزن میرا کافی زیادہ کم ہے, میں کیا کروں؟ میرے بچے جو بالکل سکا سڑا ہونا ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, تکلیف دہ. تو اگر تو شادی میں آپ کو کچھ وقت ہے تو آپ اچھا کھانا لیجئے. پاکستان ہربل کا وہ بڑا اچھا ہے, کیا اس کا نام ہے, ویٹ گینر. تو آپ ویٹ گینر, یہ ہے ویٹ گینر, یہ آپ لے سکتے ہیں. 100% پیور ہے, آرگینک ہے, اور اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے صبح و شام. اس سے اچھا معقول جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کی زندگی میں جو چب کھڑب ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور یہ پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ساتھ جو ہیلدی چیزیں ہیں, ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں خود یہ نہ ہو کہ ایسی چیزیں کھاتے رہیں کہ آپ کا پیٹ بڑھ جائے. ایک بیلنس ڈائٹ کے لیے کسی نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کیجیے. ڈاکٹر نوشین کا نمبر اگر آپ کے پاس ہو ان سے رابطہ کر لیں, 030145854005, اور پاکستان ہربل سے آپ یہ منگوا لیجئے تو یہ بہت اچھا رہے گا. اپنی زندگی میں چینی کم کریں, جو شوگر ہے بازار والی شوگر, اس کا استعمال کم کیجئے, اور تلی چیزوں کا بھی استعمال کم کیجئے. تو یوں آپ کو ایک اچھی صحت بھی مل جائے گی, ڈائٹ اچھی ہو جائے گی. تو لیکن یاد رکھیے گا, یہ ٹوٹکے سے ٹھیک نہیں ہونا. یہ بہتر ہے کسی تفصیلی آپ مشورے میں کسی ڈاکٹر سے کیجئے, ان سے ڈائٹ پلان لیجئے اور اس کو عمل کیجئے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.